السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج آپ کے سامنے ایک بہت دلچسپ اور کہہ لیں کہ فکر کرنے والا ٹاپک لے کر آئی ہوں، یعنی کہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس فکرے پر مسلمان لوگ بہت گناہ کر چکے، بہت زیادہ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن یہ ضرور سنیے گا قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے اس معاملے میں۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات پیش کروں گی، سورہ نساء کی آیت نمبر 105 جس کا ترجمہ اور تفسیر تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور پھر آگے آیت نمبر 106۔ یہ ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے جاننا کہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کے لیے ہوگی۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کوئی چیز سکپ مت کیجیے گا، ورنہ پھر وہی گمراہی کے راستے اور وہی ہماری خطائیں، وہی ہماری گناہ، اور پھر وہی ہماری زبان پہ کہ ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائے گا۔ ضرور سنیے گا اینڈ تک۔ آیت نمبر 105 سورہ النساء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں۔ یعنی ایک تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی، قانون دیا، اور وہ بصیرت خاص عطا کی جس کے ذریعے وہ فیصلہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں عطا کی گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں ایک شخص، یعنی کہ جھگڑا کرنے والوں، یعنی بے ایمان لوگوں کی طرف سے۔ یعنی ایک شخص جو کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن یہ خائن ہے، یعنی بے ایمان اور بددیانت ہے، آپ کو اس کی طرف داری کرنے سے منع کیا گیا کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے پس پشت بھی ایک سٹوری ہے چھوٹی سی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، چھوٹی سی ہے کہ یعنی کہ ایک منافق نے کسی مسلمان کے، منافق بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، لیکن وہ ان کے دلوں میں ایمان کے اندر کھوٹ ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے گھر نقیب لگائی چوری کی، اس کے گھر سے ایک آٹے کی تھیلی اور کچھ اسلحہ جو ہے وہ چوری کر کے نکلا، اور بائی چانس اس آٹے کی تھیلی میں سوراخ تھا، اور وہ سوراخ جو ہے اس کے ذریعے آٹا جو ہے وہ بہتا چلا گیا، اور وہ چور اپنے گھر تک گیا اور آٹے کی جو تھیلی کا جو سوراخ تھا اس کے ذریعے جو آٹا بہا اس نے وہ نشان چھوڑ دیے اور اس کی چوری کو بے نقاب کر دیا۔ اب وہ جب اپنے گھر میں پہنچا وہ آٹے کی تھیلی اور اسلحہ لے کے، تو اسے تھوڑا سا نا ہوا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، تو اس لیے اس نے وہ جو ہے نا چوری کا سامان وہ ایک یہودی کے گھر میں جو ہے نا کہہ لگے رکھ دیا، یہودی کے ہاں امانت کے طور پر رکھوا دیا۔ اب امانت کے طور پہ وہاں پہ رکھوا کے تو وہ بے فکر ہو گیا، کیونکہ یہودی کے گھر تک جاتے ہوئے بھی وہ آٹے کی تھیلی جو ہے نا وہ لیک ہوتی رہی، اس میں سے آٹا بہتا رہا۔ صبح جب ہوئی تو مسلمانوں نے جو ہے نا وہ اس کے جانچ پڑتال شروع کر لی، اور آٹے کی جو تھیلی کے سوراخ کے ذریعے آٹا بہا تھا اس کے ذریعے سے وہ چلتے چلتے اس منافق کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے بڑی قسمیں کھائی کہ میں نے چوری نہیں کی، حالانکہ اس کے گھر کی تلاشی بھی لی گئی، کچھ نہ ملا۔ پھر مسئلہ تھوڑا آگے بڑھا، انہوں نے دیکھا کہ آٹے کی لائن تو کہیں اور بھی جا رہی ہے یہاں سے، تو وہ آٹے کی وہ جو لائن بنی تھی اس کے ذریعے چلتے چلتے اس یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ اس یہودی کے گھر سے مال بھی برآمد ہو گیا چوری کا۔ اس نے کہا کہ فلاں انسان آیا تھا میرے پاس یہ امانت کے طور پہ رکھوانے، تو اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔
تو وہ جو منافق تھا اور اس کے اہل و عیال تھے وہ قسمیں کھانے لگ گئے، جھوٹ بولنے لگے کہ ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے، یہ یہودی جھوٹ بولتا ہے، ہمارا یہ بندہ تو بڑا نیک اور پاک باز ہے، اس لیے تو چوری کر ہی نہیں سکتا۔ تو یوں جب وہ شروع ہو گئے کہنا، اپنی وکالت کرنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ پہ دل موم ہو گیا، پسیجنے لگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ خیانت والی، کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ خیانت کرنے والے کی حمایتی نہ بنیں، اس کی طرف سے وکالت نہ کریں، اس کا سہارا نہ بنیں اور اس کو مدد نہ پہنچائے۔ پھر آگے آیت نمبر 106 ہے کہ اور اللہ سے استغفار کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اس منافق کے حق میں آپ کی جو طبیعت میں نرمی پیدا ہو گئی، اس پر اللہ سے استغفار کیجئے اور مغفرت طلب کیجئے۔ پھر آیت نمبر 107 بھی ہے آگے، اور آپ جھگڑا مت کیجئے، جھگڑیے نہیں ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ اس حکم کے حوالے سے ذرا مسئلہ شفاعت پر ذرا غور کیجئے۔ اب مین ٹاپک یہاں پہ آیا، اب اس حکم کو بھی دیکھیے اور مسئلہ شفاعت پہ بھی ذرا نظر کرم کیجئے کہ جو ہم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کہ ہم یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف سے شفاعت کریں گے، چاہے ہم نے بے ایمانیاں ہی کیوں نہ کی ہو، حرام ہوریاں ہی کیوں نہ کی ہو، کسی کے حق پہ ڈاکہ ہی کیوں نہ ڈالا ہو، رہزنی ہی کیوں نہ کی ہو، ناپ تول میں کمی ہی کیوں نہ کی ہو، ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ رحیم و رحمان ہے۔ تو یہ فکرے ایسے ہیں کہ جس کی بنا پہ امت مسلمہ اکثریت گناہ پہ گناہ کیے چلی جاتی ہے، گناہ پہ گناہ کیے چلی جاتی ہیں اور احساس بھی نہیں، اور بعد میں ایک معمولی سا لفظ کہہ دیتی ہیں کہ بھئی اب ہم توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ ہم شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ہم قانون خداوندی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ہم شریعت کے بنائے ہوئے اصولوں کو پس پشت کر رہے ہیں، ہم ہر کام کر کے تو ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے حق میں بولیں گے۔ تو بس یہاں پہ دو ٹوک انداز میں انہی سے بات ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی شفاعت یا ان کے حق میں مت بولیں، کہ یہاں پہ دو ٹوک انداز میں بے ایمان لوگوں کی وکالت سے منع کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے حق میں مت بولے۔ وہ جس نے چوری کی تھی وہ بھی قولاً مسلمان تھا لیکن منافق تھا، گناہ گار تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت اتر گئی کہ آپ اس پہ اللہ سے معافی بھی طلب کریں اور ایسے لوگوں کی حمایت مت کرے، اپنے دل کو ایسے لوگوں کے لیے نرم مت کرے۔ تو سوچیں کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ہمارے حق میں شفاعت کرے؟ وہ تو انہی کے حق میں شفاعت ہوگی کہ جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے اور پھر اللہ سے ڈرتے بھی ہوں گے، اور اگر بائی چانس ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، وہ اس غلطی پہ پشیمان ہو جائیں، شرمسار ہوں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور معافی طلب کریں، وہاں پہ اللہ بھی ان کو معاف کرتا ہے، وہاں پہ اللہ رحیم و رحمان بنتا ہے ان کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے کہ جنہوں نے کوشش تو کی اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے، اور بائی چانس اگر غلطی سے ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس پہ پشیمان بھی ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں شفاعت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ کہ ایسے لوگوں کے حق میں کہ جو شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، جو اللہ کے احکاموں کو پس پشت ڈال رہے ہیں، جو احکام خداوندی کو بھولے بیٹھے ہیں، جو ہر طرح کے ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، جو ہر لحاظ سے اللہ کے قانون کو بھولے بیٹھے ہیں، ہر طرح کا جرم کرتے ہیں، ہر طرح کا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ پلیز اپنی آنکھیں کھولیں، پلیز اپنے آپ کو راہ ہدایت پہ لانے کی کوشش کریں، پلیز اس چیز سے نکلیں کہ ہم اتنے گناہ کر لیں گے اور اس کے باوجود بھی ہماری شفاعت کر دی جائے گی۔
بالکل نہیں، دو ٹوک انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، یہاں تک کہ اس منافق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں صرف نرمی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو مغفرت کے لیے یعنی معافی کے لیے کہا کہ اپنی غلطی پہ معافی طلب کرے اللہ سے. اللہ غفور الرحیم ہے. صرف نرمی پیدا ہوئی دل میں، ابھی فیصلہ نہیں سنایا. تو سوچیں کہ ہم اتنے گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہر طرح کے گناہ ہم میں موجود ہیں کہ کہہ لیں کہ جتنی امتیں جس گناہ کی پکڑ کی وجہ سے تہس نہس کی گئی، وہ سارے کے سارے گناہ امت مسلمہ میں اکٹھے ہو چکے ہیں. اندر اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا بھی ہے، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی سیلاب، کبھی زلزلہ، کبھی قحط سالی، کبھی غلط حکمران، کبھی ہمیں کسی چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کبھی کسی چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہم جو ہے نا وہ راہ ہدایت پہ نہیں آ رہے. ہم صرف اپنی غلطیاں دوسروں کے اوپر ڈال کے خود کو ذمہ بری کر لیتے ہیں. ہم اگر ہم لوگ صرف اپنی حد تک اپنی اصلاح کر لیں تو یہ معاشرہ ہی بدل جاتا ہے، ٹوٹل ہی بدل جاتا ہے. ہم سب کو اپنی اصلاح کی اشد ضرورت ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیں